قربانی اور حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا شعار قرار پائی۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ دنیا اسلام کے لیے ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے لغوی معنی قربانی کی عید کے ہیں، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جانب سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے، اس لیے اس عید کا نام عید الاضحیٰ پڑ گیا۔ عربی میں بقر کے معنی گائے کے ہیں، چونکہ اس عید پر گائے کی بھی قربانی دی جاتی ہے، اس لیے اسے عید البقر کہتے ہیں۔ حج کے موقع پر خاص طور پر اور پورے عالم اسلام میں عام طور پر فرزندان توحید جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ عید جیسے تہوار مسلمانوں کے لیے نہ صرف منفرد حیثیت کے حامل ہیں، بلکہ یہ اسلامی اقدار و روایات کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ اس عید کے موقع پر بھی خوب رونق، چہل پہل، گہما گہمی اور ہر طرف میلے کا سماں ہوتا ہے، لیکن اس عید کی اہم ترین تقریب قربانی ہے، اور اسی قربانی کی یہ حکمت و برکت ہے کہ غریب سے غریب شخص بھی ان دنوں گوشت سے محروم نہیں رہتا۔ قربانی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، وہاں سنت حبیب پروردگار بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں 10 سال قربانی کرتے رہے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی ذبح فرما کر ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ عمل کیا ہماری سنت کو پا لیا۔ واضح رہے کہ اسلام کا تصور قربانی سب سے عمدہ، پاکیزہ، اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس کے نزدیک قربانی کا مقصد عیش و طرب اور خواہشات نفسانی کی تکمیل اور محض جانور کا خون بہانا نہیں، بلکہ اسلام نے اپنے متعلقین اور منسلکین کو قربانی کی صورت میں رضائے خدا و خوشنودی مصطفیٰ علیہ السلام کے حصول کا بہترین طریقہ اور نفیس ترین طریقہ سکھا دیا، اور اسلام اور بانی اسلام پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن، من، دھن نثار کرنے کا بھی عمدہ ذریعہ بتا دیا، جس کے واسطے سے مسلمانوں کے دلوں میں خدا کی عظمت اور حبیب خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ خلوص اور ایثار کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، مخلوق پروری، بندہ نوازی، غم گساری اور ہمدردی کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا مقصد خدا کو منانا، سنت نبوی کو اپنانا، طریقہ ابراہیمی کو بجا لانا اور شیطانی قوتوں کو خائب و خاسر بنانا ہے۔ اسلام میں حرمت والے مہینے۔ اسلام میں حرمت والے 4 مہینے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ماہ مبارکہ ذی الحجہ کا بھی ہے، اور ذی الحجہ اسلامی سال کے مہینوں میں 12ویں مہینے کا نام ہے۔ بے شک اس ماہ مبارکہ میں عبادت و ذکر و اذکار کا رب کائنات اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے اجر و ثواب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ بالخصوص اس ماہ مبارکہ کا شروع کا عشرہ یعنی پہلے 10 دنوں کی فضیلت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ رب کائنات نے ان ایام کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایام معلومات کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان 10 دنوں کی بھلائی سے محروم رہا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کا خیال رکھو کہ اس میں اس قدر بھلائیاں ہیں جن کا شمار نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تم میں کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، یعنی کہ بال نہ کٹوائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو، اس لیے کہ قربانی کے جانور کی گردن سے جب خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اس کا عوض تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے قربانی کرنے کی وسعت پائی پھر بھی قربانی نہیں کی، بس وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین سے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ بس دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا شے ہے؟ تو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تاجدار مدینہ سکون قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مینڈا ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ اسی طرح پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دل کی خوشی کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ ہوگی۔ یہ مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک یہ ماہ مبارکہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عدیم المثال تصور تھی۔ یہ جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں لیا، مگر آپ کی ذات والا صفات پر کسی میدان میں بھی پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دو چیزیں دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنی جان اور دوسری اپنی اولاد، مگر کروڑوں اربوں اور کھربوں سلام ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ نے اس وقت بھی ثابت قدمی اور تقوی کا وہ عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گوپے میں ڈال کر ہلایا جا رہا تھا، مجنیقوں کے ذریعے پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ کفر خوش ہے کہ آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہوا جاتا ہے۔ تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے پیارے خلیل، کوئی حکم، کوئی حاجت؟ اس کے جواب میں حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اچھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ اس موقع پر عقل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا ہوگا کہ ابراہیم، جان بڑی عزیز چیز ہے، جو ایک بار ملتی ہے بار بار نہیں ملتی، اس کی حفاظت کرو۔ عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عشق بولا کہ یار پر قربان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل کی دلیل کو یکسر رد کرتے ہوئے عشق الہی میں آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ رب تعالیٰ کی جان کی آزمائش اور امتحان کے بعد رب کائنات کی جانب سے دوسرا بڑا اور سب سے کٹھن امتحان ہونے والا تھا، اور وہ اولاد سے متعلق تھا۔ اور یوں بھی جان کے بعد اولاد کا مقام آتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ رب کائنات اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دوسرا امتحان شروع ہوا، اور اس میں بھی وہ ثابت قدمی سے پورے اترے، اور ایسے اترے کہ رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بے آبو گیا پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اور جہاں تک انسانی نظر کام کرتی ہے وہاں تک سبزے کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ اللہ کے پیارے خلیل اللہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی والدہ کی گود میں ہیں، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سمیت اس وادی میں چھوڑ جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، حضور یہ کس جرم کی سزا ہے؟ آپ خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت ہاجرہ خود بولیں کہ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے؟ تو پھر اس پر خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاجرہ، یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔
اتنا سننے کے بعد حضرت حاجرہ نے فرمایا تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کچھ دور جا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور پھل کھانے کو دے تاکہ وہ احسان فرمائے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت بی بی حاجرہ اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس بے آب و گیا مقام پر اللہ تعالیٰ کے سپرد چھوڑے جا رہے تھے تو وہ اس وقت چلتے چلتے پانی کا ایک مشکیزہ ان کے نزدیک رکھ گئے تھے، اور یہ مختصر سا کھانا پانی آخر کب تک چلتا؟ بالآخر ختم ہی ہو گیا تو حضرت بی بی حاجرہ کو شاید تشویش ہوئی کہ ان کی گود میں معصوم پھول سا ننھا مننا سا بچہ ہے۔ وہ بچے کو پیار سے دیکھتی تو جی بھراتا، دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ وہ شیرخوار بچے کو زمین پر لٹا کر اس کے لیے پانی کی تلاش میں بے قرار ہو گئیں۔ قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ انہیں کہیں سے پانی مل جائے، مگر بے سود، پانی کہیں نظر نہیں آیا، اور پھر واپس بچے کے پاس آئیں تو بچے کا پیاس سے برا حال تھا۔ پھر دوسری پہاڑی پر چڑھیں مگر وہاں بھی مقصد حاصل نہ ہوا۔ یہ دونوں پہاڑیاں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ وہ ان کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی، لیکن پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے خلیل کی اہل خانہ کی بے تابی دیکھ کر جوش میں آ گئی، اور جب آخری مرتبہ حضرت بی بی حاجرہ بچے کے پاس آئیں تو عجیب منظر دیکھا کہ شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کے مقام سے وہاں پر پانی کا ایک صاف چشمہ جاری ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ کی اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور پھر خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ بی بی حاجرہ نے اس کے گرد رکاوٹ بنائی۔ پانی کو روکتے ہوئے حضرت بی بی حاجرہ نے زمزم یعنی ٹھہر جا کہہ کر بے تحاشا بہتے ہوئے پانی کے چشمے کو روک دیا۔ زمزم رک جانے کو کہتے ہیں، مگر آج ہم زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جسے دنیا کے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اگرچہ اسے آج بہتے ہوئے 4000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ چشمہ پہلے روز کی طرح آج بھی جاری و ساری ہے، اور اب تو اس پانی کو نکالنے کے لیے ٹیوب ویل جیسے جدید مشینری اور آلات بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس پانی کو پینے والوں کا اتنا ہجوم رہتا ہے کہ باری نہیں آتی، مگر اس متبرک چشمے سے مبارک پانی کبھی ختم نہیں ہوا، تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ یہی صفا و مروہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کریں جو حضرت حاجرہ نے کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی سنت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو شاعر اللہ قرار دیا، اور پھر اس بے آب و گیا کے درمیان زندگی کے آثار نمودار ہوئے، اور آج یہ وادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت حسین و خوبصورت وادی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج سے تقریباً 4000 سال گزر چکے ہیں، مگر یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ جو فروٹ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ملتا وہ مکہ شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب فرمائی۔ 3 دن مسلسل خواب آتے رہے۔ تیسری صبح آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ایک دعوت میں جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اسے تیار کر دیں۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور تیار کر دیا۔ آپ نے چھری اور رسی لی، جنگل کی طرف چل دیے۔ کعبہ شریف سے کچھ ہی دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے بی بی حاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے حاجرہ، آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت بی بی حاجرہ نے کہا کہ ایک دعوت پر گئے ہیں۔ تب شیطان بولا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔
حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دوں۔ اس پر حضرت خلیل اللہ کی اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ نے ابلیس کو جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہی حکم ہے تو میں کون ہوں جو اس قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تو 100 اسماعیل ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ اور اس کے جواب کے بعد شیطان مایوس ہو گیا تو پھر اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانا چاہا۔ ان کے قریب جا کر کہنے لگا کہ تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرمائے تو میں یہی کہوں گا کہ اس سے بڑھ کر کیا سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی طرح سے اس قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ کے خلیل کے عزم کے آگے بے بس ہو گیا اور ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بلا خوف خطر پورا فرمائیے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر ابلیس نے کوشش شروع کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں، ایسے خواب کو حقیقت سمجھ رہے ہیں اور بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملعون، مجھ پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، میرا خواب شیطانی نہیں رحمانی ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا۔ شیطان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پیٹ لیا کہ اب کیا ہوگا۔ جب باپ اور بیٹا دونوں رضا الہی سے راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے باپ کو کہا کہ ابا جان، میری 3 باتیں قبول فرمائیں۔ پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ کوئی خون کا چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑے۔ دوسری یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے، وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرے گی۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی۔ 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا گلا ریشم سے بھی نرم تھا۔ چھری نے زبان حال سے کہا کہ خلیل اللہ کہتا ہے کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار، جو اسماعیل کا بال بھی بیکا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی۔ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پہنچنے سے پہلے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈھا ذبح ہو گیا تو آواز آئی اور ہم نے پکارا اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اسے قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ مسائل قربانی۔ قربانی کے جانور۔ قربانی کے جانور کی عمر۔ قربانی کے جانور کی عمر کم از کم درج ذیل ہونی چاہیے، اگر عمر اس سے کم ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اونٹ کم از کم 5 سال، گائے بھینس کم از کم 2 سال، بھیڑ بکری کم از کم 1 سال۔ بھیڑ کا بچہ اگر 1 سال سے کچھ کم ہو مگر دیکھنے میں 1 سال کا ہی معلوم ہوتا ہو اور اسے اگر 1 سال کی بھیڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے تو وہ ان کے برابر ہی نظر آئے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، ایسا جانور جس کے جسم کا کوئی بھی عضو پوری طرح یا اس کا کچھ حصہ ضائع ہو چکا ہو یا کٹ چکا ہو،
بہت ہی کمزور جانور جو قربان گاہ تک خود چل کے بھی نہ جا سکے۔ نمبر 3، لنگڑا جانور۔ حصے داری، اونٹ، گائے اور بھینس وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ بھیڑ، بکری اور دمبا وغیرہ میں شراکت داری نہیں ہو سکتی۔ بھیڑ، بکری اور دمبے وغیرہ کی قربانی صرف ایک ہی بندے کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ نیت قربانی، قربانی کرنے والے تمام افراد کی نیت قربانی کی ہی ہونی چاہیے۔ اگر گوشت حاصل کرنے کی نیت کی جائے تو قربانی ضائع ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ اونٹ، گائے اور بھینس وغیرہ میں شریک تمام افراد کی نیت قربانی کی ہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی گوشت کی ہوئی تو کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی، تمام افراد کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ مندرجہ بالا حقائق سے قربانی کی حقیقت خوب نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قربانی سے مقصود رضائے خداوندی کا حصول ہے۔ قربانی کے ان مقاصد اور مطالب کے پیش نظر کوئی مسلمان بھی قربانی کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا، اور آج اغیار کل مسلمانوں کے دلوں سے اسی جذبہ قربانی کو نکالنا اور ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے جذبہ قربانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ قربانی ختم کرنے کے لیے آزاد اور روشن خیالی کا ایک ایسا پودا اگا دیا ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ حکم خداوندی اور سنت نبوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم حکم خداوندی کے احکامات کی پیروی نہ کر کے زندہ رہ سکیں گے؟